وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ دنیا کے سب سے حسین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غم خار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار حضور شہنشاہ مدینہ، سرور قلب و جگر و سینہ، فیض گنجینہ اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ، ایسا خوشبودار میرے امام نے کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس عقیدے کے ساتھ کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس پروردگار عالم نے اپنی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگوں کو آج یہاں اس پاکیزہ محفل میں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں مبارکبادی پیش کروں گا عمومی طور پر آپ تمامی لوگوں کو، اور خصوصی طور پر جناب محمد سلیمان صاحب کو کہ جنہوں نے اپنی شہزادی کی شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی اس پاکیزہ محفل کا اہتمام کیا۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو شادیوں کے موقع پر بھی ایسی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور ایسے پرفتن دور میں جبکہ ہر طرف گانے باجے، ڈھول ڈھنکے اور کھیل تماشے، موج مستی ہو، ایسے ماحول میں انسان سب کو نظر انداز کر کے اپنا رخ کر لے وے مدینہ شریف کی جانب، اور یوں کہیں یا رسول اللہ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، آقا میری زندگی ہے تم سے کہیں تم نہ روٹھ جانا۔ انسان سب کو نظر انداز کر کے بس میرے امام کی زبان میں ہی کہتا ہے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تو میں پھر مبارکبادی پیش کروں گا ان کو کہ انہوں نے اپنی بچی کی شادی کے موقع پر اس پاکیزہ محفل کا اہتمام کیا۔ رب کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہونے والے میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ محفل کے صدقے طفیل خوب محبتیں پیدا فرمائے۔
جن شادیوں کی شروعات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے ذریعے ہوتی ہے، پھر ان شادیوں کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جن شادیوں کی شروعات اللہ رسول کو ناراض کر کے کی جائے، پھر ان شادیوں کا رزلٹ 6 مہینے 5 مہینے 4 مہینے سال بھر میں نکل کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے، کبھی اس مولانا کے پاس جائے، کبھی اس پیر صاحب کے پاس جائے اور کہے حضرت کیا بتائیں، پیسہ خرچ کرنے میں بھی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ 5 لاکھ خرچ ہوگا، مگر ہم نے 7 لاکھ خرچ کیا، 10 لاکھ خرچ کیا، مگر نتیجہ یہ نکل کر کے سامنے آیا کہ ابھی سال بھر کی شادی تو نہیں ہوئے اور میاں بیوی میں بن نہیں رہی ہے۔ آپ کوئی ایسا تعویذ بنا کر کے دے دیں کہ میاں بیوی میں بننے لگ جائے، تو ہم نے بھی پلٹ کر کے یہ کہا اب تم بننے کی بات کرتے ہو، اللہ اکبر، کیا تم نے اس وقت اپنا تعلق اللہ رسول سے بنا کر کے رکھا تھا کہ جس وقت تمہارے گھر پر تمہارے بچوں کی شادی کا موقع آیا تو اب تم ان بچوں کے درمیان بننے کی بات کرتے ہو؟ جو لوگ شادیوں کے موقعوں پر اپنا تعلق اللہ رسول سے بنا کر کے رکھتے ہیں، خدارا پھر ان کو اپنے بچوں کے رشتوں کے بنانے کے حوالے سے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کاموں کی شروعات اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا لاکھ اس کام میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے اس کام کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ تو خیر، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسی محفلوں کا اہتمام بالخصوص شادی کے موقع پر کرتے ہیں۔ چند گزارشات مجھے اسی حوالے سے آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانی ہے۔ ویسے تو آپ نے مجھ سے پہلے تفصیلی خطاب حضرت علامہ مولانا محمد شاہد صاحب قبلہ مصباحی سے سماعت کر لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر اعتبار سے انہوں نے آپ کے سامنے گفتگو پیش کی، اور اس گفتگو کے بعد پھر کسی گفتگو کی ضرورت بھی نہیں، لیکن خیر مجھے بھی دعوت دی گئی اور حکم ہوا تو چند گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دنیا میں کئی نکاح ہوئے، ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن ہم اور آپ آئے دن دیکھتے ہیں جو کوئی بھی نکاح ہوتا ہے تو اس نکاح کے ہونے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ کسی نکاح میں بنیاد بنی رشتہ داری، کوئی نکاح ہوا تو اس کے اندر بنیاد بنی آپسی اللہ اکبر تعلقات، کسی نکاح کی بنیاد بنی آپس کے اندر تجارت کرنا، کسی نکاح کے اندر بنیاد بنی آپس کی دوستی، یعنی ہر نکاح کے اندر کوئی نہ کوئی چیز بنیاد بنتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے اپنے بچے کا رشتہ فلاں کی بچی کے ساتھ کیا اس لیے کہ وہ آپس میں رشتہ دار تھے، دو دوست آپس میں تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، انہوں نے کہا یار میرے گھر پر بیٹی ہے اور میرے گھر پر بیٹا ہے، کیوں نہ اس آپسی دوستی کو رشتہ داری میں بدل لیا جائے، اور فلاں نے اپنے بیٹے کا نکاح فلاں کی بیٹی کے ساتھ کر دیا۔ پتہ کیا چلا؟ ہر نکاح میں کوئی نہ کوئی چیز بنیاد بنتی ہے، کسی کے اندر بنیاد رشتہ داری بنی، کسی نکاح میں بنیاد آپسی اللہ اکبر بزنس کرنا ہوا، کسی نکاح کے اندر بنیاد دوستی بنی، کسی نکاح کے اندر بنیاد اونچا خاندان بنا، کسی نکاح کے اندر بنیاد مال و دولت بنا۔ لیکن آپ دیکھیں کائنات کا ایک ایسا بھی نکاح ہے جس کے اندر نہ تو رشتہ داری بنیاد بنی ہے، نہ آپسی تجارت کوئی بنیاد بنی ہے، جس نکاح کے اندر نہ کوئی اونچا خاندان بنیاد بنا ہے، جس نکاح کے اندر نہ مال و دولت بنیاد بنا ہے، بلکہ آپ دیکھیں اس نکاح کے اندر اگر کوئی چیز بنیاد بنی ہے تو اسے خدا کا خوف کہا جاتا ہے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے، اسے پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ نکاح کس کا ہے؟ جس کے اندر نہ مال و دولت بنیاد بنا، جس کے اندر نہ آپسی رشتہ داری بنیاد بنی، جس کے اندر نہ اونچا خاندان بنیاد بنا، بلکہ اس نکاح کے اندر اگر کوئی چیز بنیاد بنتی ہے تو اسے خوف خدا بندی کہا جاتا ہے، اسے تقویٰ اور پرہیزگاری کہا جاتا ہے، اسے اللہ اکبر خشیت الہی کہا جاتا ہے۔ وہ نکاح کوئی معمولی نکاح نہیں،
بار سن رکھا ہے. میرا مقصد واقعہ سنانا نہیں بلکہ میرا مقصد تو آپ کو نتیجے تک پہنچانا ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں کئی نکاح ہوئے لیکن کی شان کا یہ نکاح ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی چیز بنیاد بنتی ہے تو اسے خوف خدا بندی کہا جاتا ہے, اسے تقوی اور پرہیزگاری کہا جاتا ہے. خوبصورت سے اس جوان نے اللہ اکبر سیب اٹھا کر کے تو کھا لیا, لیکن وہ آج کل کا جوان نہ تھا کہ جس نے کسی کو اگر جھوٹ بول کر کے 2 روپیہ کما لیا ہے تو گھر جا کر کے اپنی پیٹھ تھپتھپائی جائے اور یہ کہا جائے کہ آج میں نے فلاں کو بیوقوف بنا دیا. وہ آج کل کا جوان نہ تھا جو جمعے پر 100 200 500 روپیہ جیت لے کسی سے تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا سمجھدار کون ہے. وہ آج کل کا جوان نہ تھا جو اپنی ماں کے پیسے چوری کر کے جوا کھیلے. وہ آج کل کا جوان نہ تھا جو اپنی دادی کے روپیوں پر ڈاکہ ڈال کر کے جوا کھیلے. وہ آج کل کا جوان نہ تھا جو حرام کاروبار کر کے اپنے پیٹ کو بھرے. اللہ اکبر, اس جوان کی شان یہ تھی کہ جس کے سینے کے اندر خدا کا خوف موجود تھا, اس کی نگاہوں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق مجھے مار رہا تھا. سیب کا لقمہ پیٹ میں پہنچتا اس سے پہلے اس جوان کو فکر ہونے لگی تو نے سیب کا لقمہ اٹھا کر کے کھا تو لیا مگر سوچ تو صحیح کیا تو نے اس سیب کے مالک سے پوچھا یا نہیں پوچھا. ارے اس سے پہلے کہ وہ سیب کا لقمہ پیٹ میں جا کر کے خون بنے اس سے پہلے اس کے مالک سے جا کر کے اجازت لے لی جائے. دوڑ لگا دی گئی اور دوڑ لگانے کے بعد جب باغ کے قریب پہنچے ہیں اس باغ کے درخت دریا کے اندر لٹکے ہوئے تھے اور جہاں سے وہ سیب جا کر کے گرا تھا اللہ اکبر باغ میں پہنچے اور جا کر کے دیکھا تو ایک خوبصورت سے بزرگ ہے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے, انتظار کر رہے ہیں کہ سلام پھیرے تو بات ان کے سامنے عرض کی جائے. بزرگ نے سلام پھیرا, انہوں نے سلام کیا, سلام کا جواب ملا. کہنے لگے اے اللہ والے اصل بات یہ ہے کہ تمہارے باغ کے کچھ درختوں کی ٹہنیاں دریا کے اندر لٹکی ہوئی ہے, جہاں سے ایک سیب گرا دریا میں پہنچا, میں نے اسے اٹھا کر کے کھا لیا, غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیا جائے. بزرگ نے بھی دیکھا ارے یہاں تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ دیواریں کود کر کے سیب اور پھل کھا کر کے چلے جاتے ہیں مگر یہ اللہ اکبر کوئی عام بندہ نہیں بلکہ اللہ کا کوئی مقرب بندہ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے دریا میں گرے ہوئے سیب کا لقمہ کھا لیا ہے تو میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا ہے. یہ کوئی عام بندہ معلوم نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا یہ کوئی خاص بندہ معلوم ہوتا ہے. اسے رائے گا نہ کیا جائے, اسے ایسے جانے نہ دیا جائے بلکہ اس آنے والے ہیرے کو کام میں لے لیا جائے. کہنے لگے معاف تو کر دیں گے مگر شرط یہ ہے کہ کھیت کو پانی بھی دینا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے منظور ہے. کئی سالوں تو کھیت کو پانی بھی دیا, جانوروں کو چرایا, بڑی تیزی کے ساتھ بات عرض کروں وقت پورا ہو گیا. پھر جوان آیا کہ اب تو معاف کر دیا جائے. کہنے لگے معاف کر دیں گے مگر آخری شرط اور تمہیں پوری کرنی ہے. کہا وہ شرط کیا ہے؟ ہم اسے بھی پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. بزرگ کہتے ہیں کہ وہ شرط یہ ہے میری ایک بیٹی ہے, آنکھ سے اندھی ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ سے لولی ہے, پاؤں سے لگڑی ہے, بالکل اپائج بیٹی ہے, تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے. اللہ اکبر, وہ کیسا جوان تھا کہ جس نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک لولی لگڑی اندھی بہری کے ساتھ میرا نکاح ہو رہا ہے. آج کل کے جوانوں کی کیفیت تو یہ ہے نا, پہلے یہ دیکھا جاتا ہے ارے لڑکی کس کیفیت کی
یہ روایت کئی بار سن رکھی آپ نے، نکاح ہو گیا، ایمانداری سے بتانا اس نکاح کے اندر بنیاد کیا ہے؟ خدا کا خوف بنا، نہ کوئی مال دیکھا گیا، نہ کوئی حسن و جمال دیکھا گیا، نہ کوئی اونچا خاندان دیکھا گیا، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی آپسی بزنس، کچھ نہیں، صرف خوف خدا ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ اسی نوجوان کو دنیا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں۔ وہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ اسی خاتون کو فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اور پھر جب خوف خدا بندی کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے تو اس گلشن سے کھلنے والے پھول کو دنیا عبد القادر جیلانی غوث اعظم کہا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث الورا۔ یہ برکت اللہ فرماتا ہے جب نکاح خوف خدا بندی کی بنیاد پر، جب نکاح تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہو۔ یار ایک دلہن وہ بھی ہے، سبحان اللہ، والد نے کہا آنکھ سے اندھی، کان سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھ سے لولی، پاؤں سے لنگڑی، مگر نکاح ہو جانے کے بعد جب شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے جا کر کے دیکھا نا تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان کا چاند زمین پر اتر آیا۔ واپس پیچھے پلٹے اس کیفیت میں کہ ایک لقمہ کھایا تو یہاں تک پہنچا، کہیں اور کوئی بات نہ ہو جائے، پتہ نہیں معاملہ کہاں تک پہنچے گا۔ پیچھے وہ بزرگ جو باغ کے مالک تھے، جو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان نام جن کا عبداللہ سمعی ہے، وہ تشریف لائے، کہنے لگے شہزادے کدھر جاتے ہو؟ کہا آپ نے تو کہا تھا کہ محل میں میری بیٹی کے سوا کوئی نہیں رہتا، اور وہ آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، کئی سارے عیب آپ نے گنوائے تھے، مگر کیا دیکھتا ہوں میں کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان کا چاند زمین پر اتر آیا، تمہاری بیٹی نہیں، وہاں تو کوئی اور ہے۔ بزرگ کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہی تو میری بیٹی ہے۔ کہ سرکار پھر آپ نے اسے آنکھ سے اندھی، کان سے بہری، زبان سے گونگی کس لیے کہا؟ سنے میری ماں بہنیں، غور سے سنے۔ ارشاد فرماتے ہیں کان سے بہری اس لیے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے کوئی حرام بات نہیں سنی۔ زبان سے گونگی اس لیے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کہی۔ آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے حرام کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ پوری زندگی اس کے وجود پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی ہے، اور نہ اس نے کسی غیر مرد کو دیکھا ہے۔ بھلا یہ برکتیں کیوں نہ ملتی؟ نام بھی تو دیکھے فاطمہ ام الخیر ہے، فاطمہ بھی ہے، ام الخیر بھی ہے، بے شک۔ اور یہ فاطمہ نام کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ یا جس خاتون کا نام فاطمہ ہو پھر اس کی شان یہی تو ہوتی ہے۔ معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ، اب تو معاشرے کا مزاج یہ بن گیا، بیٹی کا نام فاطمہ ہے مگر شادی کے موقع پر بیٹی اسٹیج پر ڈانس کر رہی ہے۔ بے شک۔ نام بیٹی کا عائشہ ہے مگر بیٹی شادی کے موقع پر اسٹیج پر ڈانس کر رہی ہے۔ جب دوسرے دن لوگ بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں، ارے فلاں کے یہاں شادی تھی، وہاں ناچ ہو رہا تھا، بتاؤ نا کون کون ناچ رہا تھا؟ تو ایمانداری سے مجھے بتانا، یہی تو لوگ کہتے وہ عائشہ، وہ فاطمہ، وہ ڈانس کر رہی ہوئی بات۔ یا تو نام بدل دیا جائے یا پھر کام بدل دیا جائے، اس لیے کہ جس بیٹی کا نام فاطمہ ہو، جس بیٹی کا نام عائشہ ہو، جس بیٹی کا نام کلثوم ہو، جس بیٹی کا نام زینب ہو، اس کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ اسٹیجوں پر شادیوں کے موقع پر مجرے کرے اور ڈانس کرے، بلکہ اللہ اکبر، جس بیٹی کا نام فاطمہ اور جس بیٹی کا نام عائشہ، جس بیٹی کا نام زینب اور جس بیٹی کا نام کلثوم رہتا
منافقت. ایمانداری سے مجھے بتانا یہ منافقت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اسی سے ملتی جلتی ایک بات اور عرض کروں. آپ نے دیکھا مکان پر جھنڈا تو نبی کی آمد کا لگا ہوا ہے اور گھر کے اندر کا حال دیکھو تو رات کو 12 بجے تک فلمیں دیکھی جا رہی ہے. مکان پر جھنڈا تو نبی کی آمد کا ہے اور اندر کا حال دیکھو تو پھر رات کو 2 بجے تک سیریل دیکھے جا رہے ہیں. مکان پر جھنڈا تو نبی کی آمد کا ہے اور کیفیت یہ ہے معاذ اللہ کہ راتوں کی تنہائیوں میں بستروں پر گناہ کیے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ منافقت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یا تو نام بدلا جائے یا پھر کام بدلا جائے. جن بیٹیوں کے نام فاطمہ، عائشہ، کلثوم ہوتا ہے پھر ان کا کردار یہ نہیں ہوتا کہ شادیوں کے موقعوں پر معاذ اللہ ایسی حرکتیں کی جائے. عبداللہ سومئی کہتے ہیں میری بیٹی کی شان یہ ہے کہ اس نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا اور کسی غیر مرد نے اسے نہیں دیکھا. یہی تو شان ہے عورت کی. تو کیفیت یہ ہے شادیوں کے موقعوں پر ماں بہنوں کا یہ کہنا ہے مولانا ہم جو چاہے وہ کریں، جو چاہے وہ پہنے اور جیسے چاہے ویسے رہے، ہمیں کوئی کچھ نہ کرے. مجھے آپ کے لاڈو میں کے حالات بتانے میں تو پورے راجستھان کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بات کر رہا ہوں. بے شک آپ کا حق. اگر کسی قوم کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہو اور بھائی کہتے کہ بھائی سر پر دوپٹہ تو رکھ لے تو پلٹ کر کے کہتے ہیں تجھے پتا نہیں کہ گھر میں شادی ہے؟ تو شادی ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ تو سر سے دوپٹہ اتار دے. یہاں صافے باندھے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کی بات؟ دیکھو آپ یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے. اور بھلا وہ سر پر دوپٹہ کیوں رکھے گی جس نے 10 دکانوں پر گھوم کر 20 روپے کا کلپ لے کر کے بالوں میں لگایا؟ اب بھلا وہ سر پر دوپٹہ کیوں رکھے گی؟ وہ تو دوپٹہ اتار کر کے دکھاتی پھرے گی کہ میرے سر پر بھلا کلپ لگا ہوا ہے. بے شک. بھلا وہ اپنے آپ کو پردے میں کیوں رکھے گی؟ وہ تو دکھائے گی نا کہ میں نے اتنے 1000 کا کپڑا پہن رکھا ہے. بھلا وہ برقعے کے ذریعے اپنے چہرے پر نقاب کیوں ڈالے گی؟ وہ تو دکھائے گی نا کہ فلاں بیوٹی پارلر میں جا کر کے میں نے 3000 کا میک اپ کروایا ہے. شادیوں کے موقعوں پر یہ کیفیتیں کہ سروں سے دوپٹے اتر گئے مگر آپ کے سینوں میں پتھر نہیں دل ہے. تو سنیں ہماری تاریخ کیا رہی. ایک خاتون حبشیہ خاتون میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دے تاکہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے. سمجھ رہے آپ میری بات؟ اب یہاں سے ایک عقیدے کی بات یہ بھی نکل کر کے سامنے آئی کہ صحابہ کو کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی تو وہ کہیں اور نہیں جاتے تھے، نبی کی چوکھٹ پر آ جاتے تھے. اس لیے کہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. صحابہ کو کوئی بھی پریشانی آتی تھی کہیں اور نہیں جاتے تھے، حضور کی چوکھٹ پر آ جاتے تھے. کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو حضور کی چوکھٹ پر آ جائے، کسی کی آنکھوں میں درد ہو تو حضور کی چوکھٹ پر آ جائے، کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے تو حضور کی چوکھٹ پر آ جائے، کسی کو سانپ نے ڈنک مار لیا ہے تو حضور کی چوکھٹ پر آ جائے، کسی کے کنویں کا پانی کڑوا ہے تو حضور کی چوکھٹ پر آ جائے. اللہ اکبر. کوئی بھی پریشانی صحابہ کو ہوتی وہ کہیں اور نہیں جاتے بلکہ حضور کی بارگاہ میں چلے آتے. یہ صحابہ کی کیفیت ہے. تو اس خاتون نے بھی آ کر کے کہا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا صبر کر لے، صبر کر لے گی تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. کیا کہا؟ صبر کر لے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. اب سنیے گا اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام
صبر تو کرنے کی، لیکن جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اس وقت میرے حواس ٹھکانے نہیں رہتے، روپٹہ کدھر چلا جاتا ہے، کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ آپ میرے لیے صرف اتنی سی دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے اس وقت میرے سر سے دوپٹہ نہ اترے۔ صرف اتنی دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے اس وقت میرے سر سے دوپٹہ نہ اترے۔ میرے نبی نے اس کے لیے دعا کر دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضور علیہ السلام کی دعا بھی سبحان اللہ۔ میرے امام نے کہا اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ادھر میرے نبی نے دعا کی، ادھر اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی۔ اس کے بعد جب اس خاتون کو کبھی دورہ پڑتا تھا مرگی کا تو لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ اس کے سر سے دوپٹہ نہیں اترتا تھا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں یار وہ کیسی عورتیں تھیں کہ بیماری کے ساتھ زندگی گزار لینا یہ تو ہمیں گوارا ہے، مگر سر سے دوپٹہ اتر جائے یہ ہمیں کبھی گوارا نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اپنے علماء سے، ایک خاتون ہے جس کے والد، جس کے شوہر اور جن کے بیٹے تینوں میرے نبی کے ساتھ جنگ میں تشریف لے کر کے گئے، واپسی میں کسی نے اللہ اکبر یہ ہوا پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ کسی نے یہ ہوا پھیلا دی تو ہوا یوں کہ وہ خاتون دوڑتے دوڑتے آئی اور لوگوں سے پوچھنے لگی حضور کہاں ہے، حضور کہاں ہے، حضور کہاں ہے۔ ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، پوچھا حضور کہاں ہے، کہتے تجھے معلوم نہیں، ارے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے جنگ کے اندر۔ اس نے کہا شوہر کو چھوڑو، آپ تو یہ بتاؤ حضور کیسے ہے، حضور کہاں ہے۔ تھوڑی دور آگے چلی پھر کسی صحابی سے ملاقات ہوئی، کہا بتاؤ نا حضور کیسے ہے، کہا تجھے معلوم نہیں تیرے باپ بھی شہید ہو گئے۔ اس نے کہا باپ کو چھوڑو، آپ تو یہ بتاؤ حضور کیسے ہے۔ پھر کچھ دور آگے چلی، اللہ اکبر، پھر کسی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں تیرے بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے کہا بیٹے کو بھی چھوڑو، آپ بتاؤ حضور کیسے ہے۔ پھر کسی صحابی نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ اس خاتون کو پکڑ کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جب آپ سلامت ہیں تو سب سلامت ہیں، اس لیے کہ باپ، بیٹا اور شوہر جو کچھ مجھے ملا ہے وہ کسی اور کے صدقے میں نہیں بلکہ آپ کے صدقے میں اللہ نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ لیکن آپ دیکھیں باپ شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، بیٹا، مگر اس خاتون کی یہ کیفیت ہے، تین لوگ شہید ہو گئے مگر پھر بھی وہ پردے میں، پھر بھی وہ پردے میں ہے، پردے میں۔ ہمارے تو یہاں اگر کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں جب عورتیں گاڑیوں سے اترتی ہے نا تو کہیں تو وہیں گر جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس قدر چیخوں پکار، اس قدر بلند آوازیں کی جاتی ہے کہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کسی کے دل کو تکلیف پہنچی ہے اس کو، لیکن ہم ہیں مسلمان، خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، ہمیں ہر حال میں خیال شریعت کا رکھنا پڑے گا۔ بے شک۔ یہ کون سا طریقہ کہ گاڑیوں سے اترتے عورتوں نے چیخنا شروع کر دیا، وہی روڈوں پر عورتیں گر گئی اور اتنی بلند آواز میں رونا شروع کیا کہ کافی دور تک ان کی آوازیں پہنچی۔ اس چیز کی اجازت ہمیں نہ شریعت آج دیتی ہے نہ شریعت کل دیتی ہے، بلکہ میرے نبی کی حدیث سنیں، میرے آقا ارشاد فرماتے صحابہ دو آوازیں ایسی ہیں جہاں سے بلند ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ دو آوازیں کون سی ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک تو میوزک کی آواز، گانے باجے کی آواز، جہاں سے گانے باجے کی آواز بلند ہوگی وہاں پر اللہ کی لعنتیں برسے گی، اور دوسری کسی کے انتقال کے بعد لوگوں کی، عورتوں کی چیخوں پکار کی
لوگ شہید ہو گئے مگر پھر بھی وہ پردے میں. اللہ اکبر. پھر بھی وہ پردے میں ہے. تو کسی صحابی نے کہا تیرا باپ چلا گیا, تیرا شوہر چلا گیا, تیرا بیٹا چلا گیا, پھر بھی تو پردے میں. اب جواب سنیں میری ماں بہنیں, جواب سنیں. وہ کہنے لگی باپ چلا گیا تو کیا ہوا, میری حیات تو باقی ہے. بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا, میری غیرت تو باقی ہے. ارے شوہر چلا گیا تو کیا ہوا, میری عزت تو باقی ہے. کچھ سمجھ میں آیا یار؟ تکلیفوں کے عالم میں جن کے پردوں کی یہ کیفیت ہوتی ہو, پھر خوشیوں کے عالم میں ان کے پردوں کا اہتمام کیا ہوتا ہوگا. یہاں تو کیفیت یہ ہے 5000 کا سوٹ لایا گیا, 5000 کا. اتنے لوگ یہاں بیٹھے الحمدللہ سارے سمجھدار ہیں. ایمانداری سے بتانا کپڑا پہنا کیوں جاتا ہے؟ بدن چھپانے کے لیے. بولو نا یار, تقریر تو آپ نے سن لی, کچھ باتیں کر لیں آپ مجھ سے. کپڑا کیوں پہنا جاتا ہے؟ کپڑے کا مقصد یہی تو ہے کہ بدن چھپ جائے. اب ایک خاتون کپڑا خرید کر کے لائی 5000 کا, 7000 کا. یہ تو میں بہت ہلکی ریٹ بتا رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ جو وہ گھاگرے چلے ہیں, اللہ اکبر, لہنگے جنہیں کہتے ہیں 20,000 50,000, 1 لاکھ روپے کے لہنگے لائے جاتے ہیں, اور اسے پہنا کتنی دیر جاتا ہے؟ مشکل سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. اور پھر میں جانتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ پھر اسے واپس کبھی زندگی میں نہیں پہنا. 2 گھنٹے کے چکر میں قوم کی بیٹی نے 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ 1 لاکھ روپے خراب کر دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ کپڑا نہ پہنو, شادی کا موقع ہے, اچھا کپڑا پہنو یار. 1 لاکھ کی جگہ 10,000 میں بھی کام ہو سکتا تھا. اور آپ مجھے بتائیں کیا اس قوم کی بیٹی کو 1 لاکھ کا لہنگا پہننا زیب دیتا ہے کہ جس قوم کی کئی ساری بیٹیاں جمعہ کی نماز کے بعد مسجدوں کے باہر بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہی ہے؟ اس قوم کی بیٹی کو 1.5 لاکھ روپے کے لہنگے پہننا زیب دیتا ہے کہ جس قوم کی اور کئی ساری بیٹیاں سیلنوں پر بھیک مانگ رہی ہے, غربت کی بنیاد پر معاذ اللہ کو باپ عزتوں پر آنے لگی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اچھے کپڑے نہ پہنے, خوب اچھے کپڑے پہنے, لیکن یہ کون سا طریقہ کہ صرف 2 گھنٹے کے چکر میں 1 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ. خیر خرچ کیے گئے 7,000 8,000, مگر کپڑے کا مقصد تو یہ ہے نا کہ بدن چھپے. ایمانداری سے مجھے بتانا, وہ جو 7,000 کا 10,000 کا کپڑا لے کر کے قوم کی بیٹی آئی, کیا اس کپڑے نے قوم کی بیٹی کے بدن کو چھپا دیا؟ بے شک. ایک وقت وہ تھا, ہماری دادیاں, ہماری پردادیاں, ہماری نانیاں پرنانیاں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کپڑے پہنتی تھی تو ان کی آستینیں یہاں تک رہتی تھی. بے شک. سمجھے میری بات؟ آستینیں یہاں تک رہتی تھی بے شک, اور ان کے گلے بالکل بند رہتے تھے. مگر جب تمہاری زبان میں, ہماری زبان میں نہیں, زمانے نے ترقی کی تو کپڑا کچھ اوپر اٹھا, پھر اور زمانہ آگے بڑھا تو پھر کچھ اور کپڑا اوپر اٹھا. اب تو کیفیت یہ ہے کہ پوری آستینیں غائب کر دی. یہ جو 7,000 کا کپڑا لے کر کے آئے, اس کپڑے کی کیفیت یہ ہے کہ پورا سینہ کھلا ہے اور پوری پیٹھ کھلی ہے. یار کپڑے کا مقصد تو بدن کو چھپانا ہے, اور اب تو حال یہ کیسے کپڑے آئے کہ جن کے ساتھ دوپٹے ہی نہیں آتے. باضابطہ عورتوں کی ڈیمانڈ دکانوں پر جانے کے بعد کہ ہلکا سا دوپٹہ دکھانا, بھاری دوپٹہ مت دکھانا, ہم سے سنبھالا نہیں جاتا. اور معاف کیجیے, اب تو دوپٹے برائے نام ہو گئے. ایمانداری سے مجھے بتانا, جس دوپٹے کا استعمال اس وقت ہماری ماں بہنیں کر رہی ہے, اس دوپٹے کے اندر کیا ان کا وجود چھپتا ہے؟ نہیں چھپتا. اگر وہ گھونگھٹ بھی نکالتی ہے تو کیا چہرہ اس کا چھپتا ہے
اسے آپ دوپٹہ کہو گے یا دوپٹے کے نام پر دھبا کہو گے؟ اب سنو نبی کی حدیث. اگر یہ حضور علیہ السلام کی حدیث نہ ہوتی تو میں بیان نہ کرتا، مگر علماء بیٹھے پوچھئے گا ابھی سے. صحابہ کی انجمن ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ ایک زمانہ ایسا آئے گا عورتیں کپڑے پہن کر کے بھی ننگی نظر آئیں گی. بے شک یہ حضور کی حدیث ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. عورتیں کپڑے پہن کر کے بھی ننگی نظر آئے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام کیا ایسا بھی ہوگا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں صحابہ ایسا بھی ہوگا. محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھتے اس کے 3 مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے جائیں گے کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے بے شک ظاہر ہوگا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اتنے باریک کپڑے پہنے جائیں گے کپڑا پہننے کے بعد بھی جسم نظر آئے گا. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اتنے چھوٹے اور شارٹ کپڑے پہنے جائیں گے کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا. اس حدیث کو نگاہوں کے سامنے رکھے اور معاشرے کا جائزہ لے لے کر آج یہ صورتحال نہیں ہے معاشرے کے اندر. بے شک یہ کون سا طریقہ ہے؟ میری ماں بہنیں مجھے سن رہی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا خدا را ایک عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ عورت کی حیا ہے. بے شک واہ عورت کی عزت ہے. یار سونے چاندی کو انسان کتنا چھپا کر کے رکھتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جس مسحری پر بندہ لیٹتا ہے اس مسحری کا ڈھکن کھولے گا، اندر کئی ساری رضائیاں گدے پڑے ہیں، ان کے اندر لے جا کر کے سونے اور چاندی کو چھپائے گا کہ کہیں چوری نہ کر لے. ایمانداری سے بتانا کیا سونے چاندی سے کئی زیادہ قیمت ایک عورت کے لیے حیا نہیں ہے؟ بے شک سونا چاندی چوری ہو گیا تو پھر سے کما کر کے لایا جا سکتا ہے، مگر کسی بہن بیٹی کی حیا پر کوئی دھبا لگ گیا، اس کی عزت پر کوئی داغ لگ گیا تو پھر اسے 7 سمندر کا پانی بھی نہیں مل سکتا. بے شک اچھا پیغام. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. شادیوں کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ سروں سے دوپٹے اتر جائیں. شادیوں کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ اپنی عزت و آبرو کے سودے کر دیے جائیں. اور برا نہ مانو تو جملہ کہوں، میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں، میرا مقصد تو اپنی قوم کو آئینہ دکھانا ہے. بات غلط رہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا آپ غلط کہہ رہے ہو، لیکن بات صحیح رہے تو آپ کو پھر ماننا پڑے گا اور میرا سپورٹ کرنا پڑے گا. بے شک انہیں ساری چیزوں کی وجہ سے نتیجہ کیا نکل کر کے سامنے آیا؟ شادی ایک کی ہوتی ہے، ناجائز رشتے 50 جڑتے ہیں. یہ نتیجہ نکل کر کے سامنے آیا. بے شک اس لیے بدلو اپنا مزاج، بدلو یار. کیا اس باپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ جس باپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا ہے؟ کیا اس شوہر کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ جس شوہر کے سامنے اس کی بیوی بے پردہ گھومے؟ کیا اس بھائی کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ جس بھائی کے سامنے اس کی بہن بے پردہ گھومے؟ ہمارا کردار تو یہ رہا. اگر آپ کے ذہن حاضر ہے تو ایک روایت پڑھوں پھر تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھاؤں. جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، آپ نے محرم شریف کے مہینے میں سنا ہوگا اس کو. میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا سرکار امام حسن مصطفیٰ امام حسین اور سرکار مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا. مگر سبحان اللہ جانے کا انداز نہ دیکھے کتنا نرالا ہے. آگے آگے میرے نبی چل رہے ہیں، ایک طرف امام حسن ہے اور ایک طرف امام حسین. میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا اور ان کے پیچھے سرکار مولائے کائنات. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور آگے ہے، سرکار مولائے کائنات پیچھے اور بیچ میں سیدہ فاطمہ زہرا. یہ چلتے چلے جا رہے ہیں تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا، بات سمجھ میں نہ آئی کہ آگے نبی، پیچھے علی اور بیچ میں فاطمہ.
ہونا تو یہ چاہیے کہ بھی آگے حضور چلے، ان کے پیچھے سرکار مولائے کائنات چلے، اور ان کے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا چلے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ آگے نبی پیچھے علی بیچ میں سیدہ فاطمہ زہرا؟ تو میرے نبی کے کردار نے جواب دیا، لوگوں یہ کوئی معمولی خاتون نہیں بلکہ میری بیٹی فاطمہ ہے، فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ نبی کا قدم پڑے گا اسی جگہ فاطمہ کا قدم پڑے گا، اور جہاں فاطمہ کا قدم پڑے گا اسی جگہ علی کا قدم پڑے گا۔ مطلب یہ نیچے نبی کا قدم، اوپر علی کا قدم، بیچ میں فاطمہ کا قدم۔ نبی کا کردار بتانا چاہتا ہے، میری بیٹی فاطمہ کے پردے کی شان یہ، اس کی ذات تو بہت دور کی بات، اور اس کے قدم کے نشان کو بھی نہ زمین دیکھ سکے نہ آسمان دیکھ سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ سیدہ فاطمہ زہرا ہے، یہ سیدہ فاطمہ زہرا۔ اور آج ان کے ماننے والیوں کا حال یہ کہ شادی کے موقع پر قوم کی بیٹی بھول ہی جائے کہ اسے رہنا کیسے چاہیے۔ سچ بتانا کیا یہ طریقہ ہمارا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں شادیوں کے موقعوں پر سروں پر صافے باندھے؟ یہ تو مردوں کی مشابہت ہوئی۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لعنت ہے ان عورتوں کے اوپر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور لعنت ہے ان مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ شادی کا موقع اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہے وہ کریں۔ اگر کسی اور مذہب سے کسی کا تعلق ہو وہ کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جس نے کلمہ نبی کا پڑھا ہو پھر تو قدم قدم پر اسے حضور کی شریعت کا خیال رکھنا ہے۔ بے شک قدم بعد میں اٹھے گا، حضور کی شریعت پہلے دیکھی جائے گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے آپ کو پردے میں رکھے۔ یہ ناچنا کودنا ڈھول ٹھمکے کرنا یہ کام ہمارے نہیں ہے، ہمارے کام نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات، کتنے افسوس کی بات، یار مسلمان کے گھر کے اندر بھی گانے باجے ہو رہے اور اسٹیجوں پر مرد ناچ رہے، یہ نوجوان بچے ناچ رہے، گھر کی عورتیں ناچ رہی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات۔ ایمانداری سے مجھے بتانا، کیا اللہ نے ہمیں ناچنے کے لیے پیدا کیا؟ شریعت تو ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ عورت اتنی بلند آواز میں قرآن بھی نہ پڑھے کہ اس کی آواز کسی غیر مرد کے کان میں جائے۔ اسی لیے تو عورت کو حکم نہیں ہے کہ وہ اذان دے، اس لیے کہ اذان دے گی تو اس کی آواز غیر مردوں کے کان میں جائے گی۔ سمجھ رہے آپ میری بات؟ یار جس عورت کو بلند آواز سے، اتنی بلند آواز سے کہ غیر مرد اس کی آواز سنے، قرآن کی تلاوت کی جب شریعت نے اجازت نہیں دی تو کیا شریعت اجازت دے گی کہ عورتیں اسٹیجوں پر ڈانس کریں؟ بدلے اپنا مزاج، بدلے خدا را کچھ نہیں رکھا ان کے اندر۔ سمجھے تو صحیح شادی کا مطلب ہے کیا۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں بس، اس کے تناظر میں تھوڑی بات اور پھر بات پوری۔ آپ میری پوری تقریر بھول جانا مگر اس حدیث مبارکہ کو اپنے دل و دماغ کی تختی پر لکھ لینا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ زنا کا معنی ہوتا ہے بدکاری، بدفعلی، سمجھ رہے؟ حضور ارشاد فرماتے کہ زنا نکاح کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ زنا مشکل ہو جائے۔ مگر سچ بتانا آج لوگوں نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا کہ بدکاریاں عام ہو گئی۔ اگر کسی کے پاس بیٹی کی شادی کرنی ہے تو جب تک 5-7 لاکھ روپیہ نہیں ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ اتنا لوگوں نے مشکل کر دیا نکاح کو کہ اگر 5 لاکھ جیب میں نہیں ہے تو بات بھی مت کر شادی کی۔ تو اگر ایک بیٹی کی شادی پر 5 لاکھ لگنا ہے تو آپ مجھے بتائیں، اگر اللہ نے اس کو 5 بیٹیاں دی ہیں تو پھر وہ بیچارہ کہاں سے لائے گا؟ اتنا مشکل کر دیا لوگوں نے نکاح کو، جبکہ نکاح تو اتنی آسان عبادت ہے، اتنی آسان۔ ادھر
لڑکی سے اجازت لی جائے اور ادھر لڑکے کو قبول کروا دیا جائے، ہو گیا نکاح۔ بے شک اتنا آسان ہے نکاح۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہے، نام جن کا عبد الرحمن ہے۔ صبح کو ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو کپڑے پر خوشبو لگی ہوئی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمن بات کیا ہے کہ تمہارے کپڑوں پر خوشبو لگی ہوئی ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ رات میں میرا نکاح ہو گیا۔ کیا کہا؟ رات کو میرا نکاح ہو گیا۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے نہیں بلایا، ارے مجھے دعوت نہیں دی۔ ایمانداری سے مجھے بتانا صحابہ کے نزدیک حضور سے بڑھ کر کون ہے؟ اور صحابہ کی کیا تخصیص؟ ہر ایمان والے کے نزدیک حضور سے بڑھ کر کون ہے؟ صحابہ کی شان اپنی جگہ ہے، مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین، ہر ایمان والے کے نزدیک حضور سب سے زیادہ بڑھ کر ہے، سب سے زیادہ قریب ہے یار ایمان والے سے۔ لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں بلایا، مجھے دعوت نہیں دی۔ یہاں تو لوگ بگڑ جاتے ہیں نا کہ مجھے دعوت نہیں دی۔ ارے یار ہم 5 بھائی تھے، 4 کے کیسے نام لکھا؟ اس بھلا بھائی کا نہیں لکھا، اس کا نہیں لکھا تو اب ہم بھی نہیں جائیں گے، ختم کرو اس سے رشتہ داری۔ کم سے کم آپ پوچھ تو لیتے اس سے جا کر کے کہ کیا بات ہے آپ نے نام نہیں لکھا، ہو سکتا ہے بھول گیا ہو بیچارہ۔ یار کم سے کم جا کر کے معلوم تو کر لیتے کہ آپ کو دعوت نہیں دی، ہو سکتا ہے بیچارہ بھول گیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں اس نے نہیں بلایا تو اب ہم بھی نہیں بلائیں گے۔ یہ تو کمال کی بات نہیں ہے کہ اس نے نہیں بلایا تو میں بھی نہیں بلاؤں گا۔ کمال کی بات تو یہ سیل من قطع کا، اس نے نہیں بلایا میں بلاؤں گا، اس نے نہیں بلایا میں بلاؤں گا۔ یہ تعلیم میرے نبی نے دی، ارشاد فرماتے کہ تجھ سے توڑے تجھ سے جوڑ لیا کر۔ یہ کون سا طریقہ کہ اس نے دعوت نہیں دی تو میں بھی دعوت نہیں دوں گا، پوچھ لیا کرے۔ ہو سکتا ہے بیچارہ کئی سارے کام کی مصروفیت کی وجہ سے بھول گیا ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے، دیکھا اپنی طرف اور دعا کی، مولا عبد الرحمن کے نکاح میں برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان۔ کیا کہا میرے نبی نے؟ عبد الرحمن کے نکاح میں برکت عطا فرما۔ اور اصل چیز نکاح میں یہی ہے، اصل چیز نکاح میں یہی ہے کہ دلہا اور دلہن کے لیے دعا کی جائے۔ اگر شادی کارڈ لاڑیوں میں چھپتے ہیں اور گھر پر کوئی کارڈ پڑا ہو تو جا کر کے صبح دیکھیے گا، اسے کھول کر کے اس طرح 2 پڑھنے رہتے ہیں، یہاں سے جب اسٹارٹ ہوتا ہے نا کارڈ تو لکھا رہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں فلاں کے پوتے اور فلاں کی پوتی کی شادی فلاں تاریخ کو ہونا قرار پائی ہے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے وقت مقررہ پر تشریف لا کر دلہا دلہن کو دعاؤں سے نوازیں، بولو نا یار، دعاؤں سے نوازیں، دعاؤں سے نوازے۔ کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ باقی باتیں بعد میں ہیں، ولیمہ اتنے بجے، بارات روانگی اتنے بجے، مائرہ اتنے بجے، یہ ساری باتیں بعد میں۔ سب سے اول نمبر پر کیا ہے؟ دلہا دلہن کو دعاؤں سے نوازیں۔ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 شادیوں میں شرکت کی۔ ہاتھ کھڑا نہیں کرنا، بس اپنے دل ہی دل میں ذرا سوچے بندہ، 50 شادیوں میں ہم اور آپ جا کر کے جائیں، اتنی شادیوں میں ہم نے کتنی شادیوں کے اندر دلہا دلہن کو دعاؤں سے نوازا، جبکہ ہمارے بلائے جانے کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ دلہا دلہن کو دعاؤں سے نوازا، اصل مقصد ہی یہ تھا۔ لیکن بھول گئے لوگ اصل مقصد کو جو شادیوں کے اندر ہوتا ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمن تم نے مجھے نہیں بلایا، بلکہ میرے نبی نے دعا کی مولا عبد الرحمن کے نکاح میں برکت عطا فرما۔ آپ بھی جب کسی کے یہاں شادی میں جائیں، کچھ کرے یا نہ کرے، سب سے پہلے دلہا دلہن کے لیے دعا کریں۔ فرصت ہی نہیں ہوتی لوگوں کو دعا کرنے کے لیے، تو وہ جہاں قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں نا، وہاں تو گنتی کے چند لوگ رہتے ہیں اور باقی تو کوئی ادھر کوئی ادھر، اور وہ جو چند لوگ رہتے ہیں ان میں بھی تو کچھ پٹاخے جلانے والے ہیں،
اور کچھ اسپرے چھوڑنے والے، اور لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ جوتے لے کر کے، چپل لے کر کے اسٹیجوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی ممبر ہے؟ یار جس ممبر پر حضور کی سنت کو ادا کیا جانا ہے وہ کوئی ممبر معمولی ممبر ہے؟ سرکار امام شافعی فرماتے ہیں نکاح کی محفل میں شرکت کرنا یہ نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ کوئی معمولی محفل ہے جہاں خطبہ پڑھا جائے گا، قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائے گی، حضور کی حدیث پڑھی جائے گی، حضور کی سنت ادا کی جا رہی اور ہم چپل جوتے لے کر کے چڑھ گئے؟ مجھے آپ کے لاڈلو کے حالات پتا نہیں، ہم نے پوچھا لوگوں سے بھائی کیوں چڑھ گئے؟ کہا دولہے صاحب چڑھ گئے اس لیے ہم چڑھ گئے۔ وہ دولہے صاحب کیوں چڑھ گئے؟ تو بتایا گیا کہ دولہے صاحب تو اس لیے چڑھ گئے اگر جوتے اتار دیں گے نا تو سالی آ کر کے اس کے جوتے لے جائیں گے۔ پتا نہیں ادھر یہ سسٹم ہے یا نہیں ہے۔ اب خیر کئی ساری باتیں ہیں، بڑا طویل عنوان ہے شادی کا، تو اس بنیاد پر وہ چڑھ گئے جوتے لے کر کے، سالی لے کر کے چلی جائے گی۔ یہ جو جوتے چھپانے کی رسم ہے نا، اس رسم کو لے کر کے معاشرے میں وہ بدتمیزیوں کا ماحول گرم ہوتا ہے کہ اگر غیرت مند انسان دیکھ لینا تو شرم سے نگاہیں جھک جائیں۔ کئی سارے دوست تو دلہے کے ساتھ گئے اس نیت سے ہے کہ اس کی سالیوں کے ساتھ اور سالیوں کی سہیلیوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی جائیں گی، اور جب جوتے لے کر کے چلی جاتی ہے نا سالیاں، پھر جب آ کر کے وہ کہتی ہے کہ بھائی پیسہ دیا جائے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے دے دیں گے، ذرا جوتا لا کر کے، تو کہا کتنا دے گو گی؟ تو ادھر سے کہتے ہیں کہ ہم تو 200 روپیہ دے دیں گے، 500 دے دیں گے، ادھر سے مطالبات ہوتے ہیں کہ 5100 روپیہ دیں گے، 3100 روپیہ لیں گے، ادھر سے کہا جاتا ہے بھائی ہم تو اتنا نہیں دے سکتے، پھر کہا جاتا ہے چلو 1000 دے دیں گے، اور پھر اس بیچ میں جو بدتمیزیاں، بے حیائیاں، ہنسی مذاقیں اور جو بے غیرتیاں ہوتی ہے، خدا را مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا آپ کو کس نے اجازت دی کہ کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کرے؟ کسی کی بہن بیٹی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنے والے پلٹ کر کے دیکھ کے گھر پر تیرے بھی بہن بیٹی موجود ہے۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح ہنسی مذاق کی جائے؟ اور میں اپنی قوم کی بہن بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا چند روپیوں کے لیے اپنی عزت و آبرو کو اس طریقے سے معاذ اللہ بدنام کروایا جاتا ہے؟ کس نے اجازت دی آپ کو؟ کس نے اجازت دی کہ غیر محرم لڑکوں کے ساتھ اس طرح کو ہنسی مذاق کرے؟ یہ وہ رسمیں ہیں جن کا شریعت سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں۔ بے شک بے شک حق ہے۔ اگر دلہا اپنی سالی کو کچھ دینا چاہتا ہے، میں نے کئی شادیوں میں یہ پیغام دیا، اپنی ماں کے ذریعے یا اپنی بہن کے ذریعے جو اسے دینا ہے یہ کہہ دے ماں میں نے سنا ہے کہ یہ سالیوں کو کچھ دینا ہوتا ہے شادی کے موقع پر، یہ میری طرف سے 500 روپے 1100 روپے تم دے کر کے جاؤ۔ یہ کون سا طریقہ کہ جوتے چھپائے جائے؟ ایک علاقہ پڑتا ہے بھیلواڑہ کے قریب، اسی رسم کو لے کر کے پوری بارات کو پیٹا گیا۔ بے شک بے شک بارات بھی پیٹی گئی اور دلہا بھی پیٹا گیا۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، صحیح بتا رہا ہوں۔ بے شک کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑو گے تو پھر نتیجہ یہی نکل کر کے سامنے، یہ کردار کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، یہ کردار کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے کا نہیں ہو سکتا کہ اس طرح وہ بدتمیزیاں کرے۔ یار ہم نکاح کرنے آئے ہیں یا بے حیائیاں کرنے آئے ہیں؟ نکاح کرنے آئے ہیں کہ معاذ اللہ ہم اس طریقے سے ہلڑ بازیاں کرنے کے لیے آئے؟ بڑا عظیم ہوتا ہے یہ اسٹیج، بڑا عظیم ہوتا ہے، اور جیسے ہی نکاح ہوتا ہے وہ اسپرے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، نہ قاضی صاحب کا خیال نہ عالم صاحب کا خیال۔ ہمیں شرم نہیں آئی؟ ایک جملہ یاد رکھنا میرا، جو اللہ خوشی دینے پر قادر ہے وہ خوشی لینے پر بھی قادر ہے۔ شاید آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے،
جن گھروں سے بھائیوں کی باراتیں روانہ ہونے والی ہوتی ہیں نا، پھر ان گھروں سے باراتیں نہیں نکلتی ہیں بلکہ لوگوں کی اللہ اکبر جنازوں کی شکل میں ڈولیاں نکلتی ہیں۔ جو رب خوشی دینے پر قادر ہے وہ خوشی لینے پر بھی قادر ہے۔ بے شک وہ یہ کون سا طریقہ کہ آپ کو خوشی ملی تو آپ اللہ رسول کو بھول گئے؟ آپ خوشی منائیں۔ خوشی منانے سے اسلام منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمتیں ملے تو تم خوشی مناؤ۔ مگر یہ کون سا طریقہ کہ خوشی منانے کے اندر ہم شریعت کو پامال کر دیں؟ اسی طریقے سے رسم اور ہے، سلامی دینے کی رسم۔ وہ جب رسم پوری ہو جاتی ہے تو پھر عورتیں آتی ہیں جھنڈ کا جھنڈ بنا کر اس دلہے کو سلامی دینے کے لیے۔ ہاں، اور کوئی دودھ پیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، استغفر اللہ۔ خیر، اگر آپ لوگ باغیرت ہیں، ضمیر زندہ ہے، تو تنہائیوں میں بیٹھ کر کے سوچیں رسموں کے نام پر بے حیائیاں ہو رہی ہے۔ اندر 100 عورتیں ہیں، 100 عورتیں، 50 عورتیں ہیں، اور ان 50 عورتوں کے اندر دلہا اپنے 5 لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ داخل ہوا۔ اندر کیا ہو رہا ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ جن لوگوں کے گھروں پر شادیوں میں ویڈیوگرافی ہوئی ہے، جا کر کے دیکھنا ان کے اندر کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا نہیں ہوا۔ بے شک حق۔ ایک سنت کو ادا کرنے چلے تھے اور کئی سنتوں کا خاتمہ کر دیا۔ جن شادیوں کے اندر اس طرح اللہ رسول کو ناراض کیا جائے، کیا وہ شادیاں کامیاب ہوگی؟ نہیں۔ عورتیں سلامی دینے کے لیے آتی ہیں 10 روپے کا نوٹ لے کر، 20 کا نوٹ لے کر، اب طریقہ یہ رہتا ہے وہ 10 کا نوٹ لے کر کے ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، وہ دلہا لینے لگتا ہے تو پھر وہ ہاتھ کھینچ لیتی ہے، پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر لینے لگا تو پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ اب وہ بھی نوجوان رہ گیا، جیسے تیسری بار اس عورت نے نوٹ بڑھایا 10 کا آگے، تب اس نے نوٹ نہیں پکڑا، اس عورت کا ہاتھ پکڑا۔ کیا ہے سب یہ سب کیا ہے؟ اس لیے خدا را ان ساری چیزوں کو ختم کرے۔ میری ماں بہنیں مجھے سن رہی ہے، ان چیزوں سے دور دور تک ہمارا اسلام کا شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے آپ نکاح کریں، شریعت کے دائرے میں۔ جب شریعت کے دائرے میں رہ کر کے نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ قدم قدم پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے جو نکاح شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نکاح کے اندر بندے کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو خیر، عرض یہ کر رہا تھا، وہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا نکاح کو آسان کر دو اتنا کہ بدکاری مشکل ہو جائے، مگر لوگوں نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ آج بدکاری عام ہو گئی۔ نکاح آسان کرو، نکاح آسان، نکاح اتنا آسان کر دو کہ کسی غریب بیٹی کے باپ کو اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے 3 سال اور 5 سال تک روپیہ جمع کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر کوئی غریب باپ ہے، غریب باپ، اور اس کو اللہ نے 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں دی ہیں، اس بیچارے کو تو بیٹیوں کے بچپن ہی سے ٹینشن ہو جاتی ہے کہ اب بچیوں کی شادی کیسے کی جائے گی۔ اب 10,000 12,000 اس کی تنخواہ، بیٹیوں کی شادیوں کے لیے روپیہ جمع کرے یا گھر کا خرچ چلائے۔ بے شک اب گھر کا خرچ چلتا رہا یہاں تک کہ بچیاں جوان ہو گئی، لوگوں نے کہا بچیاں جوان ہو گئی ان کی شادی کر دو، لیکن اب کرے تو کیا کرے، جائے تو کہاں جائے۔ اس وقت کوئی کسی کو 5 روپیہ ادھار دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اب اسے کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا، معاشرے نے اتنا مہنگا کر دیا شادیوں کو کہ اس بیچارے کو اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے 10 لاکھ 12 لاکھ 7 لاکھ 5 لاکھ روپے بیاج اور سود پر لینے پڑے۔ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں، وہ 5 7 10 لاکھ روپیہ سود پر لے کر گیا بیٹیوں کے نکاح کے لیے اور شادی کر دی۔ سب کو معلوم ہے کہ روپیہ سود پر لایا گیا ہے، ہاں، مگر مزے کیے جا رہے، کھا رہے، پی رہے ہیں۔ اس بے غیرت کو بھی تھوڑی دیر کے لیے یہ بات سوچنے کو نہیں سوجھی
کہ آج تو میں برادری کے ڈر سے اور اس سماج کے ڈر سے 5-7 لاکھ روپیہ سود اور بیاج پر لا رہا ہوں، لیکن جب میری زمینیں کل نیلام ہوگی تو پھر یہ برادری بچانے کے لیے نہیں آئے گی۔ بالکل حق بات۔ اب 5 لاکھ روپے لے کر کیا تو گیا، اب پھر وہی تنخواہ 10-12 ہزار، شادی تو کر دی اس نے، ایسا تو ہے نہیں کہ بیٹی کی شادی کے بعد تنخواہ بڑھ جائے گی۔ اب 10-12 ہزار میں گھر چلائے یا وہ سود کا پیسہ چکائے؟ اب اس کی قسط 8-10 ہزار کی آتی ہے، تو اب 8-10 ہزار قسط کے دے یا گھر چلائے؟ نتیجہ یہ نکل کر کے سامنے آیا کہ 3-4-5 سالوں کے اندر 5 لاکھ لیا تھا، بیاج چڑھتے 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 وہ رقم 10-12 لاکھ ہو گئی۔ اور سود اور بیاج دینے والے بڑے بے رحم ہوتے ہیں، بے رحم، ان کے دلوں کے اندر رحم نہیں ہوتا۔ جیسے ہی 12 لاکھ روپے رقم پہنچی، آ گیا گھر پر مطالبہ کرنے، لاؤ بھائی لاؤ پیسہ لاؤ۔ پیسہ تو ہے نہیں، کہاں سے لائے؟ پیسہ نہیں ہے تو ایسا کرو یہ گھر ہمارے نام کرو، اس مکان کی محلے کے اندر ریٹ معلوم کر لو، جتنی ریٹ بنے گی، اگر 15 لاکھ کا مکان ہے 11 لاکھ روپے ہمارا بنتا ہے، سود ملا کر کے 4 لاکھ روپے ہم آپ کو دے دیں گے اور مکان ہمارا ہو جائے گا۔ میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اس چکر میں کئی لوگوں کے گھر چلے گئے، کئی لوگوں کے گھر۔ خیر مطالبہ کرنے آ گیا، محلے میں ریٹ معلوم کی گئی 15 لاکھ، اس کا بنتا تھا 11 لاکھ، 4 لاکھ روپے اس کو دیے اور تاریخ دے دی کہ فلاں تاریخ کو مکان خالی کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے صاحب۔ مکان خالی ہو گیا، ہم نے پوچھا وہ جو مکان خالی ہوا ہے اس مکان میں رہتے کتنے لوگ تھے؟ سنو غور سے۔ جواب ملا چھوٹے بڑا ملا کر کے کم سے کم 20-25 لوگ رہتے تھے۔ میں نے کہا یا اللہ، ایک کا گھر بسانے کے لیے کر دیا نا 20-25 کو بے گھر، اب یہ کہاں اپنی زندگی بسر کریں گے؟ اس لیے خدا را میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، اگر آپ کے پاس 50,000 ہے، 50,000 میں نکاح ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس 25,000 ہے، 25,000 میں بھی نکاح ہو جائے گا۔ ہو رہا ہے سمیلن؟ اور اگر آپ کے پاس 25,000 بھی نہیں، صرف مہر کا پیسہ ہے، کتنا ہے؟ مہر کا پیسہ ہے، پھر بھی نکاح ہو جائے گا۔ ہاں آپ کہو گے مولانا صرف مہر کے پیسے میں کیسے نکاح ہو جائے گا؟ تو میں کہوں گا ہو جائے گا نہیں، ہوا ہے۔ کائنات کا سب سے عظیم نکاح جو سرکار مولائے کائنات کا سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ، آپ مجھے بتائیں نا اس نکاح میں سرکار مولائے کائنات کے پاس تھا کیا؟ بظاہر تھا کیا؟ تو نتیجہ یہی نکل کر کے سامنے آئے گا کہ بظاہر تو مہر کا پیسہ بھی نہیں تھا، وہ تو زیرہ بیچ کر کے مہر کے پیسے کا انتظام کیا گیا۔ تو آپ مجھے بتائیں جب مہر کا پیسہ رہتا ہے تو کائنات کا سب سے عظیم نکاح ہو سکتا ہے، تو کیا ہمارے بچوں کا نکاح نہیں ہو سکتا؟ برادری کے چکر میں، معاشرے کے چکر میں، خاندان کے چکر میں خدا را اپنے گھروں کو برباد نہ کریں، اپنی نسلوں کو برباد نہ کریں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ جب گھروں کی نیلامیاں ہوتی ہیں اور گھروں کی بولیاں لگتی ہیں، گھر خالی ہوتے ہیں نا، پھر وہی لوگ جن کے چکر میں ہم نے سود اور بیاج پر پیسہ لیا تھا وہ گھروں میں بیٹھ کر کے ہنستے ہیں۔ اس کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے۔ اب پتہ چلے گا اس کو، اب ہمارا بدلہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ لوگ جن کے چکر میں تو نے 5-5, 7-7, 10-10 لاکھ روپے سود اور بیاج پر لیے۔ اس لیے خدا را نکاح کو آسان کر دو۔ میری ماں بہنیں مجھے سن رہی ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، بالخصوص بیٹیوں سے، نکاح کے موقع پر اپنے باپ سے بھیجا فرمائشیں نہ کی جائے۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارا والد تمہاری شادی کا انتظام کیسے کرتا ہے، تمہیں معلوم نہیں۔ بیٹی کی فرمائش ہے مجھے 10,000 کا ہار چاہیے، 20,000 کا لہنگا چاہیے،
فلاں سامان چاہیے، فلاں سامان چاہیے، حالانکہ بیٹی کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہے باپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اگر مجھے کچھ بھی نہ دیں گے پھر بھی کوئی فکر کی بات نہیں، میں صبر کر کے اپنی زندگی کو گزاروں گا، اب میرے چکر میں پریشانی اور تکلیفیں اور مصیبتیں مول نہ لے۔ یہ کردار بیٹی کا ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا جب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں رہتا اور بیٹیوں کی فرمائشیں ہوتی ہے نا تو پھر باپ کسی کے پاس 50,000 لیتا ہے، کسی کے پاس 30,000، کسی کے پاس 20,000، کسی کے پاس 1,00,000۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بیٹیوں سے کیسی فرمائشیں تم نے کی کہ تم نے اپنے باپ کو اپنی شادی کے موقع پر بھگمنگا بنا دیا، کہ 20 دروازوں پر جا کر کیسے مطالبہ کرنا پڑ رہا ہے۔ بیٹی اگر بننا ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا جیسی بیٹی بنے۔ سبحان، پوری زندگی اٹھا کر کے پڑھ لیا آپ زہرا پاک کی، کبھی کسی چیز کا مطالبہ سیدہ زہرا نے اپنے بابا سے نہیں کیا، کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ بڑی سادگی کے ساتھ میرے نبی نے زہرا پاک کا نکاح کیا۔ رخصتی فوراً نہیں ہوئی، کچھ دنوں کے بعد رخصتی ہوئی، لیکن جب رخصتی ہوئی تو سبحان اللہ وہ رخصتی بھی کتنی شان والی تھی۔ سیدہ کی رخصتی ہونے لگی نا تو میرے آقا نے فرمایا زہرا کو تیار کیا جائے۔ سیدہ تیار ہوگی، حضور اندر حجرے میں تشریف لے گئے تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کیوں روتی ہو؟ کیا اس لیے رو رہی ہو کہ ہم نے تمہیں کوئی زیادہ جہیز میں قیمتی سامان نہ دی؟ عرض کرنے لگی بابا جن کو اللہ نے جنت کی سرداری عطا فرمائی ہو ان کے دنیا کے سامانوں سے کیا لینا دینا؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی پھر رونے کی وجہ کیا؟ سنو سیدہ عرض کرتی ہے بابا بات اصل میں یہ ہے کہ ایک بیٹی کو رخصتی کے وقت اپنی ماں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر کے رخصت کرتی ہے۔ لیکن آپ تو جانتے ہیں نا کہ میری ماں سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں تو ہے نہیں، اب مجھے کون سینے سے لگائے گا، کون تسلیاں دے گا، کون مجھ سے محبت بھری باتیں کرے گا؟ جب سیدہ خدیجہ کا ذکر آیا تو میرے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے تو آپ کے ازواج مطہرات بھی رونے لگی۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ فکر نہ کرو، آج تمہیں باپ کا پیار بھی دیا جائے گا، ماں خدیجہ کی شفقتیں بھی دی جائیں گی۔ تاریخ بتاتی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود سیدہ زہرا پاک کی ڈولی کو سرکار مولائے کائنات کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے، اور ان ڈولی لے جانے والوں کے اندر جبرائیل بھی نظر آئے، میکائیل بھی نظر آئے، اسرافیل بھی نظر آئے، اسرائیل بھی نظر آئے۔ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل تمہارا کام تو نبیوں تک پیغام پہنچانا، تمہارا کام تو پانی برسانا، لوگوں تک روزی پہنچانا، سور پھونکنا، لوگوں کی جان نکالنا ہے۔ آج تم یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ عرض کرتے آقا اکیلے نہیں آئے، 70 ہزار فرشتوں کو لے کے۔ رب نے حکم دیا ہے کہ سارے کام چھوڑے جائیں، پہلے محبوب کی بیٹی فاطمہ کی ڈولی کو علی کے دروازے تک پہنچا دیا۔ شان کی وہ رخصتی تھی۔ سیدہ نے پوری زندگی کبھی اپنے بابا سے شکوے اور شکایت نہیں کیے۔ بیٹیوں سے گزارش ہے اپنے باپ کو پریشان نہ کرے، بیٹی کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے اور باپ کو بھی بیٹی سے بڑی محبتیں ہوتی ہیں۔ پوری زندگی باپ اپنے لیے نہیں بلکہ بیٹی کی خوشیوں کے لیے کماتا رہا۔ ہم نے آج بھی دنیا میں دیکھا ہے تیوہار کو بھی باپ تو پھٹی بھی بنیان پہن لیتا ہے مگر بیٹی کو نئے کپڑے لا کر کے دیتا ہے۔ بے شک بیٹے کا کہا باپ ٹال سکتا ہے مگر میں نے دیکھا ہے کہ بیٹی کا کہا کبھی باپ نہیں ڈال سکتا، بے شک کبھی نہیں ٹالتا، کبھی نہیں ٹالتا۔
جو محبت ایک باپ کو اپنی بیٹی سے ہوتی ہے نا، وہ محبت بیٹی سے نہیں ہوتی. یہ محبت بھی صدقہ ہے اس محبت کا جو محبت میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمائے. سبحان اللہ. بے شک. اس لیے گزارش ہے بیٹیوں سے، خدا اپنے باپ سے بجائے فرمائشیں نہ کرو. اور جب رخصتی ہونے لگے نا بیٹی کی، ماں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر کے جب تسلی دے، سنے میری ماں بہنیں بس بات پوری ہو رہی ہے، تو یہ نہ کہے کہ بیٹی پریشان مت ہو، کوئی بھی تکلیف آئے تو مجھے فون کر دینا، یہ نہ کہے. میں آپ سے سچی بات کہہ رہا ہوں، میں نے معاشرے کو دیکھا ہے. اس وقت اگر کئی بیٹیوں کے گھر برباد ہوئے ہیں جی. تو اس کے پیچھے بنیادی ہاتھ ان کی ماؤں کا رہا. ماں کا. معاف کیجیے گا مجھے، لیکن میں بالکل سچائی اس کا. ماں بیٹی کو ٹریننگ دے کر کے بھیجتی ہے، بیٹی فون کر دینا فوراً، ہاں زیادہ کام کرنے کی تجھے ضرورت نہیں، ہاں کہیں تھک جائے گی، کمزور ہو جائے گی تو اکیلی تھوڑی ہے وہاں پر کام کرنے والی، اور بھی ہے تیری دیورانیاں جٹھانیاں، ان کو بھی کام کرنا ہے. اب کنڈیشن یہ ہے کہ وہ پانی پیے تو ماں کو فون کرے، وہ روٹی کھائے تو ماں کو فون کرے، وہ برتن دھوئے تو ماں کو فون کرے، وہ کپڑے دھوئے تو ماں کو فون کرے، وہ جھاڑو لگائے تو ماں کو فون کرے، آج سبزی میں کیا بنا وہ بھی ماں کو فون کرے، روٹی کتنے بجے بنی وہ بھی ماں کو فون کرے. اور پھر ادھر سے ماں ٹریننگ دیتی ہے. اس ماں کو بھی سوچنا چاہیے تیرے گھر پر یہ بیٹی تھی بیٹی، وہاں بہو ہے. بے شک. پہلی چیز. اور دوسری بات، ہر گھر کے معاملات ایک جیسے نہیں ہوتے. بے شک. کہاں پر کہیں پر کام کم رہتا ہے تو کہیں پر کام زیادہ رہتا ہے. یہ کون سا طریقہ کہ جس طرح بیٹی گھر پر رہتی تھی، ماں یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی اس طرح سوال میں رہے. خیر کئی سارے معاملات ہیں. اب تو اگر 2 بہنیں ہیں، 3 بہنیں ہیں، 4 بہنیں ہیں، بڑی والی بہن کا اگر نکاح ہو گیا ہے اور پھر کئی سالوں کے بعد چھوٹی والی بہن کا نکاح ہو گیا، تو اب نکاح کے بعد بڑی بہن چھوٹی والی بہن کو ٹرینڈ کرتی ہے کہ بچہ کب پیدا ہونا ہے اور کب نہیں. یعنی وہ ٹرینڈ کرتی ہے. اس طریقے سے کئی گھر خود ماؤں نے اور خود بہنوں نے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے خراب کر دیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیٹیوں کو گھر بلا لینا، یہ کون سا طریقہ؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں بیٹی سے کہے بیٹی آج تک تیرا گھر یہ تھا، آج کے بعد تیرا گھر وہ ہوگا. بے شک. بے شک. بیٹی جہاں تو جا رہی ہے نا، ساس کو ساس مت سمجھنا، اپنی ماں سمجھنا. سسر کو اپنا باپ سمجھنا. اگر کبھی کبھار تجھے زیادہ کام کرنا پڑے تو بیٹی کر لینا، اس لیے کہ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ جو عورت گھر کا کام کرتی ہے اللہ اسے میدان جہاد میں جہاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس طرح ٹریننگ دے میں ماں اپنی بیٹی کو. بیٹی کبھی کبھار اگر تجھے ساس ڈانٹ دیں گے تو مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سمجھنا میری ماں ہے، مجھے ڈانٹ دیا تو ڈانٹ دیا. صبر کرنا بیٹی، اپنے شوہر کی خدمت کرنا. اگر تیری ساس اور سسر کی دوائی چل رہی ہو تو ان کی دوائی کا خیال رکھنا. اس طریقے سے ماں اپنی بیٹی کو گھر سے تربیت دے کر کے بھیجے، پھر دیکھیے گا آپ بیٹی کا گھر کیسے جنت نشان ہوگا. بے شک. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر فون کے ذریعے بیٹیوں سے کہہ دیا گیا کہ آجا گھر پر بیٹھ جا، اور 6 مہینے سال بھر بیٹیوں کو گھر بٹھا لیا گیا. باپ بھی کہتا ہے بیٹی بیٹھ جا، تیرے باپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں بھی کھاتا ہوں، تو بھی کھا لینا 2 روٹی. مگر یاد رکھنا باپ اپنی بیٹی کو سب کچھ دے سکتا ہے، اسے پانی سے نہیں دودھ سے نہلوا سکتا ہے. اس کے گلے میں نہیں، اس کے ایک بال کے اندر باپ موتی پرو سکتا ہے.
لیکن جو سکون بیوی کو اس کے شوہر کے پاس ملتا ہے وہ باپ کبھی نہیں دے سکتا۔ بے شک یہ کون سا طریقہ کہ ماں اور باپ نے یہ کہہ دیا کہ بیٹی گھر بیٹھ جا، کیوں کسی کی زندگی خراب کرنے میں لگے ہو؟ معاملات بگاڑنا کمال کی بات نہیں، معاملات بگڑے ہوئے ہو تو ان کو سوار دینا یہ کمال کی بات بے ہے۔ شک تو خیر کہنے کے لیے باتیں کئی ساری ہیں، یہی چند گزارشات تھی جو میں نے آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچائی۔ خدا را نکاح کرے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے نکاح کرے، اور ہر وہ چیز جس سے ہماری عزت پر، ہماری آبرو پر آ جاتی ہو، خدا را اس چیز کو ترک کر دے۔ چند دنوں پہلے اسی لاڈلوں کی سرزمین پر شادی کے حوالے سے میرا آنا ہوا تھا، بے شک وہاں پر میں نے کئی ساری باتیں عرض کی تھی۔ ہاں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ شادیوں کے موقع پر جو 15 20 25 ہزار دے کر کے ویڈیو گرافروں کو گھروں پر بلوا کر کے جو عورتوں کی ویڈیو گرافی کروائی جاتی ہے، خدا را یہ بھی ایک انتہائی بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے کہ گھر کے اندر 20 عورتیں ہیں اور اکیلا ایک غیر محرم ویڈیو گرافر، بے شک کیمرے کی آنکھ تو بعد میں دیکھتی اچھا ہے، پیغام ماشاء اس غیر محرم ویڈیو پہلے گرافر دیکھیں۔ کی آنکھ پہلے بے شک دیکھتی ہے۔ اور یار جس بیوی کو ہم اپنے گھر کی عزت بنا کر کے لائے، اپنے گھر کی آبرو بنا کر کے لائے، ابھی شادی کا پہلا دن ہے، شوہر نے بھی نہیں دیکھا، کیمرہ مین پہلے لیکن دیکھتا ہے۔ اس دلہے کے کمرے میں ویڈیو گرافر کو داخل کر کے خاندان کی ساری عورتیں اس عورت کے ساتھ فوٹویں بھی کھنچواتی ہے اور ویڈیو گرافی بھی کرواتی ہے۔ وہ بیچاری پہلے دن کی دلہن شرم کے اندر اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالے ہوئے ہے، سر پر چادر اوڑے ہوئے ہے، ساس کہتی ہے ساس بیٹی اتار دے سر سے چادر، اس لیے کہ ویڈیو گرافر تیری فوٹو کھینچ رہا ہے۔ سہیلیاں کہتی ہے سہیلیاں ہٹا دے چہرے سے نقاب، اس لیے کہ تیری ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ استغفر اللہ، صد بار استغفر اللہ۔ جس عورت کو بھی اس کے شوہر نے بھی نہیں دیکھا، یہاں ایک غیر محرم مرد دیکھ رہا ہے، اور پھر جب کیسٹ تیار ہو جاتی ہے نا تو اگر 100 رشتہ دار آئے ہیں شادی میں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کاپی ہمیں بھی دینی ہے، بے شک ایک سی ڈی ہمارے لیے بھی بھجوانا۔ 100 رشتہ داروں کے گھروں پر 100 سیڈیاں بھجوا دی گئی، اور اب اسے لگایا گیا ٹی وی پر، اور سارے کے سارے گھر والے بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، کبھی آگے کر رہے ہیں، کبھی پیچھے کر رہے ہیں، کبھی اسٹاپ کر رہے ہیں، جو سین اچھا لگ رہا ہے اسے روک کر کے دیکھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، جسے گھر کی عزت بنا کر کے لائے، آج کتنے گھروں کے اندر ہم نے اسے بے عزت کر دیا۔ بے شک اس لیے ان ساری چیزوں کے حوالے سے سدھار پیدا کریں اور ہر وہ کام کریں جس کی اجازت شریعت نے دی ہے، ہر اس کام سے بچیں جس کام سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص اللہ اس محفل کے صدقے ہونے والی شادی میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ہونے والے میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائے، دونوں خاندانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جب نے